سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور ادیب یہاں تشریف فرما تھے پچھلے سیشن میں تو ادھر سن کے تو نہال ہو رہا تھا، مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ اس اتنے بڑے سیشن کے بعد اب میں نے ادھر جا کے بیٹھ جانا ہے۔ تو حوصلہ اس لیے بڑا، جرت میں نے اس لیے کی کہ میں نے سوچا لاہور یہ بیٹھے ہوئے ان کو عادت ہے یہ بکرے کے ساتھ کھوتا بھی کھا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ اوپر سے سامنے منور سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری تو اس فیلڈ میں پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہے۔ ہمارے بہت بڑے لیجنڈ فنکار اور ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تشریف فرما ہے اور بہت یہ مائک میرا خیال ہے انہی کے خوف۔ ہلو، یہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا لاہور کے لوگوں کو کہ ان کے شہر میں یہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول جو ہے وہ منعقد ہوا۔ میں چونکہ کراچی بھی جاتا رہتا ہوں، کراچی آرٹس کونسل میں حاضری دیتا ہوں ان کے حکم پہ۔ یہ جو احمد شاہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی آرٹس کونسل کے، اور یہ جس طرح کلچر کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ صرف کراچی میں نہیں بیٹھے رہتے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ لاہور اور پشاور اور گلگت اور اسلام آباد ہر جگہ خود پہنچتے ہیں، اور یہاں جس طرح کے ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے، جو یہاں ابھی جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے، یہ باقاعدہ منت سماجت کر کے ان کو راضی کرتے ہیں کہ تشریف لائیں، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ کلچر اور جو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ کتنا اہم ہے کسی قوم کو بنانے میں۔ پاگلوں کی طرح یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اب تو ویسے بھی پاگل لگنا شروع ہو گئے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ شاہ جی آپ کو بال بنانے کی بھی میرا خیال ہے فرصت نہیں ملتی۔ میں ان کو جب دیکھتا ہوں ادھر جا کے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں باخدا بالکل کوئی دانشور یا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں۔ مجھے جی بڑی مہربانی آپ کی، میں یہ اسی خوشی میں آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بیوقوف بھی یہاں ہیں۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں آج جتنی بھی گفتگو کروں گا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میری اصلاح کیجئے گا، کیونکہ میری یہ سوچ ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے، کمپلیشن موت ہے۔ جو آدمی، ہم جس جگہ بھی، جس منصب پہ بھی، جس پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے، جس کام میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کام کی ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے۔ کمپلیشن موت ہے، غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے۔ میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، اب میرے اپنے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ، میں ان کے لیے یہ ضرور عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی منت کے ساتھ کہ کوئی غلطی نکالتا ہے تو خوش ہوا کرے۔ خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنے والا موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ اب غلطی نکلتی کیسے ہے؟ غلطی بعد آدمی میں سے نکلتی ہے جب آپ اپنے اخلاق کو، اپنے ادب کو، اپنی عاجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ میں سے غلطی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ بھی بچے کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے، اس کا رویہ دیکھ کے دوسری دفعہ سمجھا دے گا، اور اگر اس کا رویہ اور زیادہ بگڑے گا تو تیسری دفعہ باپ بھی نہیں سمجھاتا۔
میرا اپنا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ یہ مراد سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے مرادی اور مراد سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے۔ میں نے چونکہ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اجمل خان صاحب مرحوم، جو ہیر رانجھا میں جنہوں نے قیدوں کا رول کیا تھا، میں ان کا بڑا فین تھا اور میرے وہ انسپائریشن تھے، تو مجھے وہ ایک دفعہ مرحوم مل گئے اوپن ایئر تھیٹر میں، تو میں نے بھاگ کے ان کے، وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں نیچے تھا، تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے معافی دے دیجیے گا، مجھے بھی شوق ہے ایکٹنگ کرنے کا، اداکاری کا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے پیچھے کیا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا بابا بس، تو چلے گئے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، میری زندگی بڑی آسان ہو گئی۔ میرے اندر باخدا میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، مجھے کبھی بھی اپنا کام اچھا نہیں لگا، کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اب کام ہے کیا، آرٹ ہے کیا، یا کوئی بھی کام، کوئی بھی صلاحیت ہے جو آپ کی، جو آپ کا ہنر ہے، وہ ہے کیا؟ کریٹیوٹی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ پاک جب اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو صبح آپ کو وہ فلاں سٹور پہ ملا تھا، میں وہی ہوں جو یہ ابھی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ اپنی کریشن بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا۔ تو جو بھی کریشن ہے نا جی، وہ اصل میں آپ کے اندر بیٹھ کے رب کرتا ہے۔ بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک شعر ہے، جو آپ کے نانا تھے، جی نانا تھے میرے، اٹھن بیٹھن شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرا روے پراؤنا کون۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس حجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے۔ انسان کا یہ جو سو کال دنیاوی کریٹر ہے، جس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے کریشن، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس حجرے کو صاف رکھے۔ رب بڑا صفائی پسند ہے، اپنے اندر کا گند صاف کرے۔ اس میں تکبر ہے، اس میں منافقت ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بد اخلاقی ہے۔ اس کوڑے کو جب ہم اپنے حجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا ہے۔ میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا، ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب منہ مارتا ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں، گالیاں دینی شروع ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے۔ میرے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے باادب تھے۔ مولانا جوہر، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی، کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھا نہیں۔ یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے۔ خدا کے واسطے کنٹرول کریں۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فالوورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا، ہم ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں۔ جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔
اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی لفظ کہا ہے حسن اخلاق کی تطبیق۔ خدا را محبت کرے، ضرور تنقید کرے، ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالے، ایک دوسرے کی اصلاح کرے، مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر فقیر کا ہی ایک شعر ہے، جی جی کردی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان، چھتر وانگو جدو فقیرہ حدوں بدی زبان۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہم کس شکل کے بن گئے، ہماری عزت ہی نہیں رہی، ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو بڑی عظیم قوم ہے، ہم نے یہ کیا کر لیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ضرور ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں۔ میں فالوورز کی بات کر رہا تھا، ہمارے نوجوان صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ فالوور اتنے، یار فالوور تو وہ جو ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے ایک بچی نے، اس کے کروڑوں ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں۔ یہ یاد رکھو کائنات کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا وہ پاپولیرٹی ہے۔ سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے، اتنا ہی وقار دے، اتنی ہی پاپولیرٹی دے جتنا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جتنی آپ ہضم کر سکتے۔ میں ذرا کھلی بات کروں گا، میں شوبز کا آدمی ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے کئی ایسے لوگ ساتھی جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی 4 پیگ پینے کے بعد، 4 گلاس پینے کے بعد بھی بڑے معزز، بلکہ مزید معزز ہو گئے۔ تو کئی میرے جیسے ہلکے 1 گلاس کے بعد صوفے پاڑنے شروع ہو گئے۔ بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں اپنے مشاہدے کے حوالے سے۔ جب عزت کی، جب پاپولیرٹی کی وامٹنگ کر دیتے ہو آپ، تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب خوراک کی وامٹ ہوتی ہے تو ماں بھی آپ کو صاف ضرور کرتی ہے، مگر اس کے فیس ایکسپریشن یاد کرو، تیرا بیٹا تر ہے، اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے۔ خوراک کی الٹی بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح عزت کی اور شہرت کی جو وامٹنگ ہے وہ بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے گالی دے دی، پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا، پتہ نہیں کیا ہم نے چند چڑھا لیا ہے۔ میرا تو اپنا یہ اللہ کے فضل سے ماننا ہے کہ بد اخلاق جو ہے وہ اپنا تعارف کرا دیتا ہے، میں تو اس میں خوش ہوتا ہوں، میں اس میں خوش ہوتا ہوں، یار مجھے اس کا پتہ چل گیا، تعارف جلدی ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑا۔ اخلاق آپ کا تعارف ہے، آپ کی شخصیت بتاتا ہے۔ اس لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا جو میں نے کرنی تھی شاہ جی، اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں۔ میں نے یہ کہنا تھا اپنے بچوں کو، چونکہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی بہت آئے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے پاپولیرٹی کو اس قدر نہ اندر اڈیل لیں کہ وامٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک رتی بھی نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ بڑی کی ہوئی ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی طبیعت کو، بالکل۔ مجھے تو کوئی پوچھتا ہے تو خدا میں دل سے کہتا ہوں کہ یار میرا تکا لگا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میں لگا کر سیدھی بات ہے۔ کس بات کا مان ہے یار، کس بات کی طبیعت خراب کر لے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، تجربہ حاصل کر کے جو سیکھنا ہے نا وہ آپ کو دیر سے آتا ہے، آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے۔
صرف اپنے تجربے سے نہ سیکھا کرے، مشاہدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میرا کیا مشاہدہ ہے کہ یار انسان تو بڑا کمزور ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ افضال احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میں جب نیا نیا آیا تو یہاں اوپن ایئر تھیٹر پہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا اجا تھا وارث شاہ، اس میں نے شاہ جی کو دیکھا، افضال مرحوم کو۔ میں نے کہا یار یہ جس طرح ان کا فٹ ورک ہے، جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جو ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، یہ تو میں 10 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں تو میری تو نہیں اس طرح ہو سکتی۔ یہ تو کیا ڈائلاگ بولتے ہیں، اس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، ایک لفظ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ چلتے ہیں فطرے کے ساتھ؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سوئچ بند کر دی، ایسے کھڑے شیپ بناتے بناتے گر گئے، نہ فٹ ورک رہا نہ ڈائلاگ ڈیلیوری رہی۔ افضال احمد وہی تھے، 21 سال اسی صحت کے ساتھ انہوں نے گزارے، نہ بول پاتے تھے نہ چلنے جوگے تھے۔ اس لیے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر لے، یہ سب کچھ رب کائنات کے پاس ہے۔ اپنے بزرگوں کا بہت ادب کرو، بہت ادب کرو، خدا کے واسطے۔ آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، آپ کی زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی، خدا کی قسم آسان ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح راستہ طے ہو گیا ہے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ میری ایک اور لائن ہے، ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے میں راستے یاد رکھتا ہوں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے راستے ہیں۔ آپ سے جو ایک دن بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو۔ میری فیملی میں اگر کوئی تھوڑی سی ٹوٹاں ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا بڑا سخت تابعدار ہوں اللہ کے فضل سے، اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہنسے ہیں مجھے پتہ ہے یہ بھی تابعدار ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بچوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کہی نا جی میری فلاں جٹھانی نے مجھے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو میں اسے کسی بہانے گاڑی میں بٹھا کے اس جٹھانی کے دروازے پہ لے جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلو نیچے اترو اور اسے اندر سلام کر دیا۔ پھر کیا ہوا ہے، وہ تم سے بڑی ہے، ہاں درانی کچھ کہے گی تو پھر مجھے بتانا، جٹھانی کا میں نہیں سنوں، وہ تم سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے۔ یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا میں کائنات میں، اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، ان کا مزہ لیں، ان سے سیکھیں۔ آپ کو ان پڑھ بزرگ جو ہے نا جی، وہ بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی میں سے ایسی چیز پکڑا جائے گا جو آپ کہیں گے کہ اوئی یہ تو پہلے میں نے کبھی کھائی نہیں تھی۔ لازم۔ اور جتنے پاپولر ہوتے جائیں، وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو، خدا کے واسطے اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی عزت کی وامٹ نہ کیا کریں، وامٹ نہ کیا کریں۔ وہ بری لگے، وہ اچھی نہیں لگے، سنبھل کے چلے۔ میں اس کو ہلکا آدمی سمجھتا ہوں جس سے اپنی پاپولیرٹی یا اپنی عزت ڈائجسٹ نہیں ہوتی، وہ ہلکی طبیعت کا، ہلکی طبیعت۔ اپنے اندر کو مضبوط بنائیں، اندر جو بھی جتنی عزت رب نے بنائی ہے، تخلیق کار اندر بیٹھا جتنی عزت آپ کی بنا رہا ہے، دعا کیا کریں یا رب کریم جتنی عزت دو اتنا ہی بڑا ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو، اللہ پاک اسے ڈائجسٹ کرنے کی توفیق دو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا۔ آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں، اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا،
اقبال کے والد محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں، مگر وہ گمنام آدمی ہے، مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا۔ اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوس ہوا۔ وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے۔ کوئی بھی بڑا آدمی لے لیں، وہ اپنے بزرگوں کا باخبر ہوگا، اس لیے بڑا ہے۔ میں سر قدم کروا لوں گا اگر آپ دیکھیں، دو ہے نا، گروپ تو دو ہے۔ حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے، یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے۔ قافلہ چننا ہے، یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین کے قافلے میں؟ اتنی ساری بات ہے، صرف اتنی بات ہے۔ اپنی شخصیت کا برا تعارف کروانا ہے، بری گفتگو کوانی ہے یا اچھی کروانی ہے، صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے، وہ ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ شاہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شعیب صاحب مجھے معافی دے دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ تم آندے ہیں مولوی ہو گئے ہیں۔ آج ہم مولوی اصل صاحب میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے پھر اب یہ میرے بہن بھائی، میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے، مجھے پھر معافی دے دیجیے گا۔ میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں، میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے، معقولہ ہے۔ میں ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں نا جی، آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں، آپ صبح کی سیر کے لیے شعیب صاحب نکلیں۔ آپ کے ڈرامے 2 سال چلے اسی الحمرہ میں، ہاں تاریخی ریکارڈ قائم ہوئے ایک ڈرامہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بہت ڈرامے لکھے، گجرالے سے غریب پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے، ملت ہائی اسکول سے پڑھ کے آئے، جی پھر اس نے انٹر کیا، جی ہاں، پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی۔ جی ہاں، ابا ان کے پولیس میں تھی، اوئے ہوئے، لیکن ہمیشہ اس کے حلال کھلایا۔ الحمدللہ 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 نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے۔ الحمدللہ۔ نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس تھیٹر میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طاہر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے، تتارو پہ گئے، اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا۔ تو 14 سال آپ نے الحمرہ کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اڈنگ پہ میرے والد پولیس میں تھے، مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں آفس میں۔ اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں، اب تو فوت ہو گئے ہیں، بڑے فنکار آدمی تھے، کلاسیکل سنگنگ کے بڑے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا ہے سہیل، یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے۔ میں آپ کو کہوں، میرا ہیرو جو ہے نا جی میرا والد ہے۔ اب میں والد صاحب، میں ایکٹنگ میں ہوں، وہ پولیس میں ہیں، اب میں وہاں سے کیا لوں؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے یہ لیا ہے شاہ جی، میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابو یہ سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے، اس نے 2 اے سی لگائے ہوئے ہیں، آپ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن کے، اس وقت اینٹی کرپشن کے ہیڈ تھے، 5 ضلع آپ کے انڈر ہیں، آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے، پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے، اگر 2 بلب چل رہے ہو یار ایک بند کرو، ایک ہی جگہ بیٹھو، گپے مار دیے، کیوں دوسرا بلب جلائے؟ تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی اے سی لگا کے بیٹھوں، میرے پاس بھی گاڑی شاڑی ہو، آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا، کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا، اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو، تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، وہاں تیز مرچ پکی ہو، تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ یہ اس کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہو، آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں ہلکی مرچ پکی ہو، پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ اس کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے۔
مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے. میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا, کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے اے سی لگایا ہوا, مجھے تو اے سی برا لگتا ہے. میں نے اپنی زبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے. میں تو اے سی میں سو ہی نہیں سکتا, میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراً. میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں, اپنے صحت میں سوتا ہوں. تو یہ اصل میں اپنی زبان کا, اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. آپ اس ذائقے کو اگر اڈاپٹ کر لیں تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے. اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیوٹیز کرتے ہیں نا, یہ شاید بڑی ضروری ہے. اصل یہی ہے, شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جی, جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو, سب سے اہم ثقافت ہے, سب سے اہم ثقافت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں 5ویں کلاس تک صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی, ٹیکنالوجی کی, سائنس کی بات ہوتی ہے. ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویکھتے میرا لیڈر نہ ویکھ, وہاں یہ نہیں ہوتا. وہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے. بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے. اس سے چولہا جلانا ہے, اس سے شمع روشن کرنی ہے, اس سے لالٹین جلانی ہے. وہ جنگل کو ساڑ بیٹھتا ہے بیچارہ. ہم نے اپنا جنگل ساڑ لیا ہے, جلا لیا ہے, اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے. فوری طور پہ اگر ہم اپنی اپنی اصلاح شروع کر دیں تو وہ بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں. نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے. اس وقت صوفی تبسم صاحب, ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب, یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں, بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا. تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے. پھر ٹی وی آ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا, اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا. تو اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا, اس کا غلاف شلاف اتارا جاتا تھا, اور اس کا پھر سوئچ لگا کے اوپر 3-4 بندے سیڑھیوں میں کھڑے ہو گئے اس کا اینٹینا ٹھیک کرتے تھے. کڑائی والا غلاف ہوتا تھا. جی اوپر سے کہہ رہے ہو آئیے, تھلے اور نہیں آئی. اور ایسے جملوں میں کوئی گندی بات نہیں تھے وہ کرتے. گندی باتیں کیوں سننا چاہتے ہیں سر؟ وزیر کے اتنی دیر تک سمجھانے اور پھر نہیں سمجھتے. تو وہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج میرا پروگرام چل رہا ہے ٹی وی پہ. تو ہم لوگوں نے, وہ ابو نے وہ ٹی وی نکال کے اسے جھاڑ پوچھ کے غلاف اتار کے اس کو چلایا. تو وہ آ گیا, پروگرام شروع ہو گیا. اب میں چھوٹا سا پاس کھڑا دیکھ رہا تھا, میں پاگل ہو گیا کہ یہ تو زندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹی وی میں کون ہے؟ بخدا اس کے پیچھے ایک ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا, سکریو پیس لگے ہوتے تھے اس پہ. میں نے اگلے دن وہ ہارڈ بورڈ اتار کے دیکھا, اندر نانا کیسے گھسے تھے. تو جب میں نے وہ کھولا تو وہ اس میں ٹیوبیں سی لگی ہوتی تھی شیشے کی, کتنی ساری. میں ڈر گیا. میں نے کہا یہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نانا کوئی جادوگر ہے, کس طرح اس میں گھسے تھے؟ تو وہ بس شوق چڑھ گیا مجھے ٹی وی کے اندر گھسنے کا, اور میں گھس گیا. میرے ابھی تو آرٹسٹ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو, شکر ہے اللہ کا. یہ وہ اس دور کی بات ہے جب گھر میں بناسپتی گھی
वलायती घी और एक्टर छुप के जाते थे। बुजुर्गों को यह मालूम है कि बनास्पति या वलायती घी खाना भी तौहीन समझी जाती थी। ओए वलायती घी खाते ने, सानू की पता सी वलायती घ्यो खा खा के अगों बाल इहो ਜਿਹੇ हो जाने, ਅਸੀਂ उदो ही सख्ती करते। तो वो न जी मुझे वो बस एक्टिंग चढ़ गई और मुझे अबू ने घर से भी निकाल दिया और फिर बड़ी 2-3 साल में मेरी उनसे माफ़ी शर्त तलाफ़ी हुई और फिर उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि ये तुम्हारी जो फील्ड है खुदा रहा मेरी इज्जत का ख्याल रखना। तो ये जो आपने भी पूछा कि 14 साल हो गए हैं मैं थिएटर से निकल गया हुआ हूँ, मैं जरा खुल के गल करो। जी खुल के करेंगे। मैं इन लोगों के बीच में आया था, मोहतरम मुनव्वर सईद साहब, आपको मालूम है कि मुनव्वर साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। नईम ताहिर साहब इम्तियाज अली ताज साहब के दामाद, शुएब हाशमी साहब गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर और फिर फैज़ अहमद फैज़ के दामाद, फिर डॉक्टर उमर सज्जाद। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया। आके ना नवे आए तो घुस जाते थे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा वो काम मिल जाता था। फिर डॉक्टर उमर सज्जाद साहब के साथ तो काफ़ी काम किया। तो इन लोगों ने जो एथिक्स या जो मैप था थिएटर का, स्टेज का, वो इन लोगों ने पहले सिखाना शुरू करते थे ये, और फिर बोलने का और चलने फिरने का तरीका बताते थे और फिर तहजीब सिखाते थे आर्टिस्ट को साथ। तो मैं उस मतलब मुझे याद आता है कि मैं गुजरांवाला से आया हुआ था, मेरी उर्दू उस वक्त उर्दू थी, तो मुझे तो उर्दू में बड़ी डांट पड़ती थी कि आप जिस तरह उर्दू बोलते हो, खुदा के वास्ते खबरें सुना करो, अखबार ऊंची आवाज में पढ़ा करो। मुनव्वर सईद साहब के साथ मैंने थिएटर भी किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एजाज़ है, फिल्म भी की हुई है मैंने इनके साथ। ये फौरन ये लोग टोक देते थे। और जो अब हम बच्चे नाराज हो जाते हैं ना जी कि ये किस तरह इनका नहीं, खुदा की कसम मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि मुझे मुनव्वर साहब ने समझाया है, मुझे कबीर खान साहब ने समझाया है, जमील फकरी साहब तो मारने को दौड़ते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मुझे उन पर इतना प्यार आता था, मैं सोचता था कि यार ये तो अपने बच्चों को भी इस तरह नहीं समझाते होंगे। तो वो उस 14 साल थिएटर क्यों नहीं किया, हलमरा क्यों वीरान हुआ? सीधी गल करो, सीधी गल करो, सीधी यार गल वे शाह जी तो पूरी गल। रक्स शुरू हो गया। रक्स आज़ाद की शायरी है, मगर जो पेश किया जाने वाला रक्स था वो आज़ाद की शायरी नहीं थी, आज़ाद की बहूदियात थी, नुमाइश थी। मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, मेरे बच्चे, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, तो मुझे अपने बाप का वो फिक्रा सामने आने शुरू हो गया कि मेरी इज्जत का ख्याल रखना। याद किया हुआ हमने, तायर लाहूती उस रिज्क से बहुत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाह। ये याद किया हुआ है हमने, याद है, सब बच्चों को याद है। मेरा एक और फिक्रा है, बेअमल आलम इस्लाह की बजाय नहूसत फैलाता है। नहुसत क्या है आपको समझ ही ना आए कि करना क्या है, यही नहुसत है ना यार। समझ नहीं की नहुसत पै गई है यार, पता ही नहीं लगन दिया कि मैं खराब हो गई यार। ये नहुसत है, बेअमल आलम नहुसत फैला देता है। जो आप बात कर रहे हैं यार उस पर अमल भी तो करो। ऐ ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, तो हम ये सोच ही नहीं रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी उस वक्त हाईएस्ट पेड एक्टर था जब मैंने ये शो छोड़ा, थिएटर छोड़ा।
اور میں 10 سال کلب کا بھی رہا، گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوتا تھا، ایگزیکٹو باڈی کا بھی آرٹس کاؤنسلوں کا ممبر رہا، کلبتا تھا، چیختا تھا کہ خدا واسطے مجھے میرا کوئی ایسا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ثقافتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ سوچتا ہوں، میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ رقص بڑا بےہودہ تم لوگ کر رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ فلاں برا کر رہا ہے، میں ہم کر کے بات کرتا تھا ہمیشہ، ہم غلط ہو گئے ہیں، ہم بے رحمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں کہتا تھا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندو جس طرح ہم سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس طرح ہم ہندو سے اچھا ناچ نہیں سکتے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنی سچویشن، اپنے تھیٹر کی، اپنے پرفارمنگ آرٹ کی حوالے سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے کلچر کی جنگ لڑنے کے لیے، وہ مزہ ہے۔ ہم اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جائیں، انور مقصود صاحب سے، معین اختر صاحب، عمر شریف صاحب، امان اللہ خان صاحب، لہری صاحب، منور ظریف صاحب، ظریف صاحب، وہ میں کہتا تھا کہ ایک لمبی فوج ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آگے مزاح کی بڑی ضرورت ہے، اصلاحی باتیں، اصلاحی پہلو بھی آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے مزاح کے ذریعے دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ایک مثال دیتا ہوں، انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ انٹرٹینمنٹ چاہیے، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکٹر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، وہ آرٹسٹ نہیں ہے، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آپ کریانے کی دکان پہ جا کے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، 20 کلو دا آٹا دے دیو جی، 2 کلو دال دے دیو، آدھ پا مرچا دے دیو، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آرٹسٹ جو ہے اسے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ یار یہ اتنے کوئی بیٹھا ہے، کیوں چیخ رہا بچہ؟ یا یہ میرا خیال ہے کہ سیدھا پیر آیا، آواز بھی چھوٹی لگ رہی ہے۔ بیٹے ٹھیک ہو نا؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان بھی ہو رہا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ میں چٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں، جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے، پاس ایک سیانا بچہ کہتا تھا الٹی طرف گھومو، الٹی طرف کے 1-2 چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے۔ یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ یہاں جتنی ٹینشن ہے، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں، میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا، انڈیا بھی آخر کار مزاح کی طرف جائے گا۔ آج ان کا سب سے بڑا سٹار کپل شرما ہے، جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے، میں 4تھی دفعہ آیا ہوں اور میں خود آیا ہوں۔ بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا، اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو۔ اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار کی بچ سردار بھائی ہے، ہمیں نکیاں گلاں تو ہنس کے کندھاں چ بجدا ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے۔ پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ۔ مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں، میں آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ او یا اللہ، میں بیرسٹر ہوں، میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں۔
बड़े बड़े लोग उठ के वहां आ गए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने कहा ये कॉमेडियन ढूंढ रहे हैं अपनी आबादी में से जिनके पास नहीं है। तो मैं तो मुनव्वर ज़रीफ के काफिले का बंदा था। तो शाह जी वो किसी ने सुनी नहीं मेरी बात, चूंकि आप भी जानते हैं मुझे भी 42 साल हो गए हैं इस फील्ड में। आज तक किसी ऐवान में, किसी कैबिनेट में, किसी असेंबली में आज तक सकाफत पे बात ही नहीं की आज तक। यहाँ पे सकाफत इतनी अहम है इन लोगों के लिए, और बात करना तो दूर की बात, आप हैरान होंगे सुन के कि यहाँ पाकिस्तान के कवानीन में जो ड्रामा एक्ट आज भी राइज है वो 1876 का बना गया। तो हम लोगों ने वो चीखे चिल्लाए, तो उस वक्त के जो डीसीओ थे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि ये फाशू रियानी बंद करें। वो चंद आर्टिस्टों ने एक तगड़ा वकील करके उनके सामने केस ले गए कि जी सानू कहते ने नचो ना डीसी साहब। और मैनू बाद चो पता लगा वो जाके उन्होंने घर भी नचते, उन्होंने नाच के दिखाया जज साहब ने कहा। वो जज साहब ने बुला लिया डीसीओ को, क्यों कहा इनको नाचना? वो जी फांसी फैला रहे हैं। कहाँ लिखा है ये नहीं हो सकता, कानून किधर है तुम्हारा? उस डीसीओ बेचारे ने दिखाया नहीं, ये तो जी 1876 का बना हुआ है, ये है वो है। ने फाइल उनके मुंह पे मारी, तो जाओ पहले जाके कानून बनाओ, जाओ आप जो मर्जी करो, खत्म हो गई बात। फिर मैं इतने अमरूद ला लेंदा, मैंने दसो की करदा? फिर जाना ही सी ना। घर टुर गया, चलते ड्रामे चो निकल के दौड़ गया घर, जाके बेगम ने दरवाजा खोलिया, मैं कहा दालां सुटा लै, मैं हुणे काम नहीं करना। वो आप ये हैरान होंगे सुन के, मैं इसलिए ये कहता हूँ बाअमल रहना चाहिए। खुदा की कसम उस वक्त मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपया था, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी फीसें, एजुकेशन जो है वो मेरे सारे भाई जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं। बड़े भी मुझसे प्रिंसिपल रिटायर हुए, उससे बड़े भी पढ़ाते हैं, छोटे फौत हो गए हैं, वो भी प्रोफेसर थे। मैं कल ही बिचो जनाब नलायक सा। तो बच्चों को वो वही कहा भाई पढ़ना ज़रूर है। तो अब यहाँ पे जो एजुकेशन है वो भी अब आपको मालूम है। तो ऐसा कोई पासंदा असली नहीं था, मगर मुझे ये मालूम है कुरान पाक में मेरे रब ने कहा है अपने मखसूस रिज़्क़ को। इन 3 लफ्जों पर पहले गौर करें। कुरान पाक में रब कहता है अपने मखसूस रिज़्क़ को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो। हम ये जो फॉलोअर्स बना के खुश हो रहे होते हैं ना, आमदन शुरू हो गई है, ये ज़हन में रखें कि रब कह रहा है आपका रिज़्क़ मखसूस है, आप उसे मुस्बत अंदाज में भी कमा सकते हैं। मैं तो मीडिया देख देख के ये भी सहाफ़त के हवाले से, ये सोशल मीडिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, कुरान पाक में रब कहता है गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। ये कुरान पाक की आयत है। खुदा के वास्ते अपने ट्विटर के ऊपर लिखते हुए ये जहन में रखा करें कि रब्बे कायनात जो एकदम बोलने का भी और चलने का भी स्विच बंद करता है और इतनी तेज करता है कि वो बल्ब से पहले बंद हो जाता है, उसने कहा है गलत खबर फैलाने वाला जहन्नुमी है। तो मेरा मतलब है कि खानी तो शाह जी रोटी है ना, हाँ मैं कश्मीरी हाँ तो मुझे ना लेना मैं जरा ज्यादा खानी होती है, मगर सस्ती खा लांगे कोई गल नहीं। आप भी तो माशाल्लाह ये काम जो करते हैं, आपकी जितनी सलाहियतें हैं आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप खिदमत के तौर पे ये कर रहे हैं ना जी। मैं तो बड़ा हैरान हुआ था जब आप पहली दफ़ा मेरे घर आए कराची से चल के, और मुझे 2-3 बुजुर्गों ने फ़ोन किया कि अहमद शाह साहब आ रहे हैं, उनकी बात सुननी है जरूर। और मैनू अहमद शाह साहब कोर कमांडर लगन लग पे केड़ा भाई आ रहा है। तो जो अंदर आए मैं यार मलंग कितने भेजता नहीं। और इसी तरह के मलंग जो हैं उन्हीं की दमाल से पाकिस्तान ठीक होगा, ये याद रखना।
اب مجھے معافی دے دیں, یہ آگے سارے بزرگ پہ میں ہوں میرا دھیان پہ آئے میں کی ادو تو بولی جا رہا میرے السلام علیکم سر تشریف رکھیے آپ پلیز 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 تشریف رکھیے. خالد غیاث صاحب ہماری بہت بڑی شخصیت, خالد غیاث صاحب پاکستان ٹیلی ویژن میں جن لوگوں نے مجھے خاص طور پہ انکریج کیا ہے ان میں یہ بھی میرے ایک بہت بڑے موسم ہیں, بڑے آرٹ لور اور بڑے پیارے آدمی ہمارے جی ایم رہے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر. بہت شکریہ سر, آپ تشریف فرمائیں, مجھے معافی دے دینا. ایم شاہ جی نے بولنا شروع کرا دیا. بہت شکریہ سر سر بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ شرطیہ میٹھے نا جی میری پہلی پروڈکشن تھی. میں نے زندگی میں جو پہلا ڈرامہ پروڈیوس کیا وہ شرطیہ میٹھے تھا. تو اس میں وہ نابینے تھے اور یہ وہ, اور اس میں پھر آخر پہ وہ جو فقیر بنے ہوئے ہیں نابینے اور ان سے غلط کام کرواتا ہے اور یہ وہ, تو اس میں آخر میں دادا بنا ہوا تھا. وہ جب پکڑے جاتے ہیں باپ کی جگہ تو میں کہتا ہوں نام مرادا اوے نانو انا تے بیکار ہی سمجھدا رہا ہے, انہاں نو چنگا سمجھدا پڑھاندا لکھاندا تے اج تیرے لئی ہو رہے کی کر دے. ایک گل یاد رکھی ہوئے, پتر پاویں انے ہون کانے ہون لنگڑے ہون لولے ہون ہوندے شرطیہ میٹھے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. تو اس وقت ہر ڈرامے میں ہم سارا کچھ کرا کے تو اصلاحی پہلو کچھ ان لوگوں نے اساتذہ نے جو ہمیں تربیت دی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی بیچ میں کوئی اچھی بات بھی ایسی کرو جو عوام تک پہنچے, اور اس کے لیے جو کامیڈی ہے اسے پیڈسٹل کے طور پہ استعمال کرو, اس کی بنیاد پہ کوئی عمارت جو ہے وہ اصلاحی بناؤ. مجھے یاد ہے ایک دوست میرا جو تھا نا کہ وہ مولوی آدمی, تو میں نے اسے کہا یار ڈرامہ دیکھنے آئے, ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ وہ بڑا مزہ آئے گا. وہ بھی میں نے لکھا تھا کہ وہ بڑا مزہ آئے گا. وہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہی اڈاپٹ کیا ہوا تھا کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. پھر ایک جگہ پہ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں, وہ کسی نے نہر میں بچے پھینک دیے, میں ساری رات جاگتا رہا, اس قتل میں بھی شامل ہوں, میں معاشرے کا حصہ ہوں. اگر کتے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں عمر, تو میرے اوپر انسان کی ذمہ داری نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کتا مر گیا دریائے فرات کے کنارے, تو اس کا بھی میرے پہ قتل. تو یہ تو انسان 3 بچے پھینک دیے نہر میں, تو بڑا میں ڈپریس. تو وہ قرآن پاک ایک نا جی انجینئر عبد الحکیم ہے, انہوں نے پہلی دفعہ الفابیٹک ترتیب دی تھی قرآن پاک کی, ہر ٹاپک کو علیحدہ علیحدہ انہوں نے نکال کے, تو انہوں نے مجھے بھی وہ عنایت کیا. تو اس نسخے میں سے میں اکثر وہ چیزیں دیکھ لیتا تھا. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آج نعوذ باللہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے, سیدھا لکھا ہوا تھا کہیں تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کر دینا, تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دینے والا میں ہوں. تو اس حوالے سے وہ بڑا مزہ آئے گا ڈرامہ کیا. تو اس میں نا جی وہ دوست دیکھنے آیا, وہ مولوی ٹائپ. مجھے پہلے تو کہے کہ یار تھیٹر کتنے, تھیٹر لاہور بولا قوت. میں اس کو زور دور لگا کے لے آیا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار بات سنو, بڑا خوش ہوا ڈرامہ دیکھ کے. میں اندر سوچ رہا تھا کہ اب ہم جمعہ پڑھنے اس وقت جاتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے. جو مولانا اردو کی سپیچ کرتے ہیں اس خطبے سے پہلے ہم وہ بھی نہیں سنتے. اردو کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو ہم جوتی ڈھونڈنی شروع کرتے ہیں اور جا کے فٹافٹ اللہ اکبر جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ٹکرے ٹکرے مار کے گھر آ جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھو, تمہیں لوگ پیسے دے کے گھر سے چل کے دیکھنے آتے ہیں, تم پہ فرض ہے کہ کوئی ایسی چیز ضرور اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہو. یہ گھر سے سب چل کے عزیزی سے ملنے آئے ہیں, تو ذرا 2-3 باتیں سے مزیدار کریں پڑھتی ہوئی. ٹائم ختم ہونے والا ہے. نہیں ٹائم بہت ہے, لیکن دوسری ذرا جو ہے پٹڑی کا آ جاؤ. لاؤ جناب بسم اللہ. ایک دوسرے کو مشورہ دے اچھا دینا چاہیے نا, خدا کا نام اس نے مشورہ بھی نہیں ٹھیک دیں.
وہ میاں بھی گھر لمے پے سن نا تو بیوی کی اک کھلی تو بندہ کوئی نہیں سی. میں نے کہا بندہ کدھر گیا ہے؟ وہ باہر گلی شور ہوا گلی میں تو وہ بندہ باہر چلا گیا کہ کیا شور ہے. تو وہ لوگوں سے پوچھا اس نے کیا ہوا ہے خیر ہے؟ وہ کہتے یار نلکیوں کے اندر نا ٹوٹی کے اندر پانی جو ہے وہ زہریلا آ رہا ہے, پانی نہ پینا. کہتے اچھا ہاں زہریلا پانی آ رہا ہے. تو وہ اندر آ گیا سن کے. وہ بیوی اٹھ گئی ہوئی تھی, وہ کہتی ہے کہ ادھر کدھر گئے سب خیر ہے کہاں رولا ہے گلی چ. کہتے کچھ نہیں تو پانی پی تے سو رہا. تو ہم لوگ جو ہے مشورہ بھی اس طرح میں کہ تو چنگے مشورے دئیے بالا نو. بعد جو پھر اسی پچھتانے ہیں بہ کے کی کر بیٹھے یار, یہ تو سمجھایا سی بھی بڑے نے پھر کی مڑے سی. وہ بالکل وہ والا حساب ساڈا ہوا ہے نا کہ بندہ اسی طرح ایک بیوی اٹھی تو بندہ کوئی نہیں سی, انہیں کہہ کدھر گیا گھر لبھی وہ کچن چ گئی تو بیٹھا بلیک کافی پی رہا سی رات کے 3 بجے. انہیں کیا خیر جانو تھی اس ویلے بلیک کافی پی رہے؟ کہتے بس کچھ نہیں کو گل یاد آ گئی سی. کہڑی گل یاد آ گئی سی؟ کہتے تین یاد ہے 20 سال پہلے میں کندھ ٹپ کے تے تینوں ملن آیا سی, تیرے ابا جی نے مینوں پھڑ لیا سی. کہتی ہے ہاں, تو انہوں نے کہا سی کہ یا ہونے میری کڑی نال نکاح پڑھا نہیں تو میں پولیس سدن لگا 20 سال واسطے جیل جان واسطے تیار ہو جا. کہتی ہے ہاں ابا جی نے کہا سی. کہتا جو 20 سال مک جانے سن. بعد سے پچھتانے ہیں کہ ایسی کی کر بیٹھے ہیں جذباتی ہو کے. تحمل اور جو دیانتداری اور مخلصی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس لیے اس سے آپ ہی سانو اتنا پہ ہے کہ اسی کامیڈین مشہور ہیں اس کے باوجود. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 42 سالہ زندگی ہے اس میں یہ ایک حسب حال چونکہ کامیڈی ہو رہی ہے 5-6 صرف سیریل ہیں جو کامیڈی ہے, یا تھیٹر بھی کامیڈی کیا, اس میں بھی سیریس بھی کرتا رہا ہوں. تو کئی سیریل 100 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں, سیریس رول کیے ہوئے ہیں, مگر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پٹھے چکراں لا کر ہساؤ کھڈاؤ تو جاؤ تاکہ خیر ہو. آپ راہ چ رستے چ مولانا طارق جمیل سن لیں گے نہ سن. سو اچھی قوم بنو. میں ساری دنیا پھری یہ ساڈے ورگی قوم کدھر نظر ہی نہیں آتی. ایسی پٹھی حرکت کرنی ہے. میں تو بچپن تو شروع ہو جانا وا, کدی تسی نہیں سنو گے انگریز دے بال نے صابن کھا لیا. ایتھے ہر دوجے دن تسی ماں دا بیچاری دا رونا سنتے پپو نے صابن کھا لیا. ہیلو کتنے ہو دفتر بیٹھے چھتی گھر آؤ پپو نے صابن کھا لیا جی, صابن کھا لیا جی پپو نے. ساڈے تے سیاپے نہیں مکتے. اسی تے اپنے سیاپے چ پے ہیں, حسد کر کے اسی بیڑا غرق اپنا کر لیا. گڈی نال نے لئی اتنا غصہ ہوتا ہے وینے باہر کھلارے کسی دن اندر جائے کول جاندیاں اندر تے چریٹ پا جاندی یار انہیں لے لئیے تو بھی تو آ کر تینوں بھی مل جائے. وہ گھر باہر گلی شلی کرا لے نا جی, رنگ روغن بیچارہ اپنے پیسے کٹھے جوڑ کے گھر نو پینٹ شیٹ کرا لے تو سارے بھلے نو غصہ چڑھ جاتا. پھر کچھ زیادہ آ کے یا بندہ راتی ادھی راتی اٹھ کے وہ کندھ کے اتنے لکھ دینا امریکہ کتا ہے. وہ یار ویزا تینوں امریکہ نہیں دے رہا, وہ گھر کا قتل ہی بیڑا کر کے کر رہے ہیں. ہر پٹھی حرکت اللہ کی رحمت نہ سارے کو ویکھے. جس لٹریچر کا تھی پہ کرتے ہو ایگزیبیشن, سلیم صافی صاحب بڑے ہمارے دانشور آدمی ہیں, مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پہلے لٹریچر باتھ روموں میں گھسا تھا. دیواروں پہ لکھا ہوا ملتا تھا ہمیں. اور سوشل میڈیا کے آ گئے, سوشل میڈیا اسی ایسی ادب سے ساڈا سیمی صاحب ایسا ہے. وہ گلگت کدھر ہنزا کے کتنے پہاڑوں کے اتنے میں نا جی کری سیر کرن چلا گیا دوستوں نال. بڑی مشکل ایک جگہ پہ ہم چڑھے, آگے ایک پتھر پڑا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا فرزانہ آئی لو یو. وہ جتنے لکھے اسی مینوں انج
لگے فرزانہ کسی باندری کا نام ہے. میں کیا پیڑیا اتنے کتنے لکھتے ہیں فرزانہ مسکینڑی بیچاری نے کتنے اتنے آنا ہے. ہر پٹھی حرکت اسی کرنے ہیں, ہر پٹھی حرکت. گلی چ آرام نال نہیں جاندے. اکثر تسی دیکھو گلی چ کتا ستا ہوئے ایویں روڑا چک کے انہوں مار دے. وہ یار انہوں ستا رہن دیو, تیرے بیڈ تے ستا ہے. یہ انہیں ستے پہ نے تیرے تے لات رکھ دیتی ہے. وہ ستا رہن دے بیچارے. بوتل کدھر نظر آ گیا انہوں ٹھوڑے مارے لگ پہ. وہ ایک بندے نے مینوں یاد آ گیا, ایک بندے نے بوتل کو ٹھوڑا مارے ہے نا, گھروں اکے یا لڑ کے بیچارہ باہر نکلیا تو گسا بوتل دے کڈن دے. وہ ڈھکن کھل گیا, بچوں جن باہر آ گیا. وہ کہتا کیا حکم ہے میرے آقا. وہ کہتا یار جی آ ہی گئے ہیں, متھے لگ ہی گئے ہیں, تے تیری مہربانی کو یہو جہا منتر پڑھ اے تیری پرجائی تے میری تابے دار ہوئے. وہ جن نس کے واپس بوتل چ وڑ گیا. انہیں سر باہر کٹ کے گیا, بھاجی ایت کی ذرا ڈھکن ٹائٹ کر کے بند کر. وہ کہتا بوڑھی قابو چ ہوندی تے میں بوتل چ رہا اس رات. ہر پٹھا کام اسی کرنے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ دو بندے بیٹھے ہوں, ایک کا میسج آئے نا فون پہ, ظاہر ہے وہ ٹرم بیل ہوتی ہے, وہ میسج نال والا پڑھ رہے ہیں, بھی دیکھنے لگ پہ. یار وہ میسج آیا تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ ہورے بیگم نے کوئی میسج دیتا ہوئے کہ پھر اسلامتی کو بیٹھا ہے. ایسا یہ بہت دکھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پھکر مذاق ہے ان کا, پریشانیاں بہت ہیں. بڑے پیارے لوگ ہیں سر. اصل میں سیاپا یہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی, دیکھو شاہ جی پوری دنیا پھر کے نا آبزرویشن آن رہتی ہے نا, میرا کاروبار یہ ہے. میں بہت ہی پریشان تھا کہ یار ہماری کوئی بھی پبلک لیٹرین استعمال کے قابل نہیں ہوتی. ہم کسی بھی لیٹرین میں گھستے ہیں تو باہر دوڑتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے. ہم کون سی قوم ہیں, کس طرح کی قوم ہے, یہ انسان کا پہلا قدرتی عمل ہے. پہلا گڑتی ہے, دوسرا یہ ہے. ہمیں یہی نہیں آیا آج تک. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار باہر کہیں دور آپ کسی جگہ چلے جائیں, پبلک لیٹرین جو ہے ٹوائلٹ وہ صاف ستھری بہترین ہوتی ہے, جو استعمال کر کے جاتے ہیں وہ دھڑا دھڑ استعمال بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اچانک میں چلا گیا جناب آسٹریلیا. وہاں ایک جو بیٹی جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے, میں اور کبھی خان صاحب, تو وہ بچی کہتی ہے کہ سہیل بھائی میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی, میں یہاں نا 2 اسکول چلاتی ہوں, تو آپ جس دن جائیں گے نا میرے اسکول ایئرپورٹ کے راستے میں ہے, تو جاتے ہوئے پلیز میرے اسکول سے ہو کے جائیے گا, گھنٹہ پہلے نکل جائیں گے. میں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے بہن, نو پرابلم, چلیں گے. وہاں گئے, ادھر جا کے پتا چلا ٹوائلٹ استعمال کرنے کی کلاس ہوتی ہے. ایک کمرہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے یورن پاٹ, چھوٹے چھوٹے کمبورڈ اتنے سے لگے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بیسن لگے ہوئے, اور 2 خواتین ٹیچر ان بچوں کو بتا رہی تھی کمبورڈ پہ اسی دیر لے کر پیر اتنے رکھ کے بہ جائے. سانو یہ بھی نہیں سمجھ آئی اسی کے بے بہن. میں لندن ایک ٹیم لے کے چلا گیا, ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے سن, تو اس چھت چون لگ پہ. میں کہو یہ کی ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھاجی اتنے سناوت ناز نہان ڈے. میں دوڑ کے اوپر گیا, میں نے کہا مگر چھت کیوں نہیں کرنی شروع ہو گئی ہے, یہ نہا رہا ہے تو اس میں کیا ہے. اوپر جا کے میں نے دروازہ ناک کیا, ٹک ٹک, بھاجی میں نہا رہی ہوں. اور میں کہا پتر بوا تو کھول, تیرے نہان کی اطلاع تھلے تک جان رہی ہے. اس نے دروازہ کھولا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کین یو بلیو, باتھ ٹب کو پانی سے بھر کے اس کے باہر بیٹھ کے ڈونگے سے نہا رہا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا. اس وقت مجھے پتا چلا
यार इसको किसी ने बताया ही नहीं है बात तक इस्तेमाल करना, इसलिए इसने इस तरह कर लिया है। ठीक है ना जी? तो हमारे यहाँ ये तरबियत, ट्रैफिक, ये याद रखना, पाकिस्तान की ट्रैफिक जितना मर्जी सख्त कानून ले आए, ये कभी ठीक नहीं होगी। ये ठीक कब होगी? इस तरह के जो समाजी छोटे छोटे कवानीन या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको कवानीन नहीं, उनको आदात में शामिल करना चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चों की आदतों में शामिल करते हैं। आप कभी बाहर जाएंगे, कोई आपका बाहर का दोस्त बताएगा कि अगर आप इशारा काटते हैं, ओवर स्पीड होते हैं, कोई ओवरटेक गलत करते हैं, तो गाड़ी में बैठा हुआ बच्चा लड़ता है बाप के साथ कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि उस बच्चे को स्कूल में ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रैफिक कवानीन, ट्रैफिक के उसूल जो हैं, ये स्कूलों में बच्चों के ब्लड में शामिल किए जाते हैं। फाइन तो जिन्ना मर्जी बताई जाओ, असी उन्नी बिजली चोरी कर लेंगे, कोई ऐसी गल नहीं, फाइन तो असी दे देंगे। बच्चों की आदात में, कौमों की आदात में ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ती हैं। फिर कहीं जाके, मैं छोटी सी बच्ची को, कनाडा भतीजी है मेरे कजन की बेटी, उसको लेके वो मुझे कहते हैं यार गाड़ी चलाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं यहाँ चला सकता, ये वैसे भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है यहाँ। तो उसके मोहल्ले में उसने कहा भाई है तेरे चक्कर दे लाओ, जाके कहते सबको कनाडा गड्डी चलाइए। मैं क्या अच्छा जी, मैं वो गाड़ी में ड्राइव करने बैठ गया। वो छोटी सी एक बच्ची, 20 साल पहले की बात है, अब तो वो यूनिवर्सिटी में बच्ची पढ़ती है, तो वो पीछे मेरे गाड़ी में चढ़ गई। ताया मैंने भी जाना है, वो बैठ गई। शायद मैंने बेल्ट नहीं लगाई। अब फिक्रा सुने, आपको पता चल जाएगा ट्रैफिक ठीक कैसे होती है। एक फिक्रे से आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। आप देखिए कि वो बच्ची मुझे क्या कहती है। बेल्ट की हमें उस वक्त तो बिल्कुल ही आदत नहीं थी, तो वो टी 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 सायरन बजना शुरू हो गया बेल्ट ना बांधने की वजह से। वो बच्ची ने मुझे क्या कहा है, एक फिक्रा है, ताया गाड़ी को चुप करवाएं, गाड़ी रो रही है। मैंने कहा और शर्मिंदगी से मैं सारा कुछ समझ तो गया। मैंने कहा पूरी तफसील इससे सुनो। मैंने कहा गाड़ी कैसे रो सकती है? कहती है आपको इसकी चीखों की आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा फिर इसे तुम ही चुप करवाओ। कहती है गाड़ी साइड पे करके रोको। उसको ये भी पता है कि गाड़ी साइड पे करके रोकती है, गाड़ी साइड पे करे और रोके। मैं रुक गया। इतनी छोटी थी कि वो उसने पिछली बेल्ट बांधी हुई थी, बेल्ट उतार के सीट पे खड़ी हुई, उसने वो क्लिप पकड़ा बेल्ट का, कहती है ये निप्पल इसके मुंह में दे, ये चुप कर जाए। ये है कौमें। आखिरी बात करेंगे, क्यों? अल्लाह खैर करे, अगला सेशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान रो रहे हैं, ਇਹਨੂੰ किस तरह चुप कराए? बस चुप कर जाओ। चुप करो, क्यों रो रहे हो? रोना बंद करके ठहर फकीरा कालिया, भोली ऐब किसे दे फिर, पहले अपनी मंजी हेठां जरा डबोरी पे। बस।